ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثلا اصحاب القریة اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. حضرات محترم، جس طرح کے گزشتہ مجلسوں میں یہ بات عرض کر چکا کہ قریش مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے پہچاننے کے باوجود آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے، اور ہر شخص کو اس بات کا علم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے، پھر بھی وہ کہتے کہ یہ اپنے پاس سے لکھی ہوئی نعوذ باللہ کتاب ہے. تو اللہ رب العزت نے پہلے تو سورت کے آغاز میں قسم اٹھا کے کہا انک لمن المرسلین، اے میری پیغمبر آپ بھیجے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں. اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ آپ کو بہکا ہوا کبھی کچھ نام ڈالتے ہیں، علی صراط مستقیم، جو سب سے سیدھی راہ ہے اسی کے اوپر آپ ہیں. یہ سب لوگ بہکے ہوئے ہیں، آپ سیدھی رستے کے اوپر ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اہل کفر اور اہل نفاق ہمیشہ پروپیگنڈے کے زور پہ اہل حق کو دباتے تھے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا جو حق پر ہے وہ اپنی ذات کے متعلق شک میں مبتلا ہو جاتا، شاید میں ہی غلط نہ ہوں. جس طرح آج بھی بے شمار لوگ غلط رستے پہ چلتے ہیں، اور بعض اوقات جو بہت کم لوگ ہیں جو حق پہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پہ چلتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ شاید میں ہی غلط نہ ہوں. اتنے لوگ اس طرف چلے ہوئے. تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ان تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اے میرے پاک پیغمبر زمین پہ رہنے والے اکثر لوگوں کی آپ بات مانیں گے تو آپ بھی رستے سے بھٹک جائیں گے. اس کا مطلب ہے اکثریت جو ہے یہ اصل رستے پہ نہیں ہوتی. تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یہ صرف آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا. اللہ نے ان کے سامنے 3 نبیوں کی مثال بیان کی جو ایک بستی میں آئے. وہ بستی کون سی تھی؟ ائمہ مفسرین لکھتے ہیں روم کا ایک شہر تھا انطاکیہ. اس وقت کی تہذیب و تمدن میں وہ ساری دنیا کے اندر ایک ممتاز مقام رکھتا تھا. اس شہر کے اندر جو دنیا کے اندر معروف تھا، اس میں اللہ نے اپنے 2 رسولوں کو بھیجا. اس قوم کے لوگوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. اللہ فرماتے ہیں فعززنا بثالث، میں نے ان دونوں کی مدد کے لیے تیسرا رسول بھی بھیجا. اب بیک وقت ایک شہر میں 1 نہیں 2 نہیں 3 اللہ کے رسول تھے جو لوگوں کو ان کی غلط رویوں پہ احساس دلاتے
اور انہیں خیر کے رستے پہ چلانے کی کوشش کرتے. اب قوم نے اس کے مقابلے میں کیا جواب دیا، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت ان آیات میں فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، مثال بیان کریں ان کے لیے ایک بستی کی، اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب ان میں رسولوں کو بھیجا، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جب ہم نے ان میں 2 رسول بھیجے، فَكَذَّبُوهُمَا، انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا کہ تم رسول نہیں ہو. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پھر اللہ نے تیسرا رسول بھیجا ان دونوں کی مدد کے لیے. فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، سب نے انہیں کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. اب ہر قوم نے رسولوں کو ایک ہی جواب دیا. ہم پیچھے ہر نبی کا نام کے ساتھ یہ بتایا کہ جب بھی کسی نبی نے اپنی قوم میں جا کے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، تو قوم نے کہا تم تو ہماری طرح انسان ہو، ہم تمہیں کیسے رسول مان لیں. یہاں بھی اعتراض وہی ہے. زمانہ قدیم سے لے کر آج کے زمانے تک ایک ہی بات ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم چونکہ بشر ہو رسول نہیں ہو، اور آج کہتے ہیں رسول تو ہے بشر نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے رسولوں کو کہا تم ہماری طرح انسان ہو. وما انزل الرحمن من شیء، تم پہ رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی. ان انتم الا تکذبون، بے شک تم نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہو. یعنی انبیاء کو کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسولوں کو جو اپنی قوم کے اندر منفرد ہوتے ہیں، اخلاق کردار کے اعتبار سے انبیاء کی جو ہے پائے پہ پہنچ ہی کوئی نہیں سکتا. وہ اپنے پورے معاشرے کے اندر منفرد ہوتے ہیں، بچپن سے لے کر جوانی تک ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا. تو انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے کہا، اب دیکھیں ایک سچے آدمی کو جب جھوٹا کہا جائے نا تو وہ مشتعل ہو جاتا ہے کہ اس نے مجھے کہا کیا ہے. لیکن اللہ کے نبی بہت بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں. وہ کہنے لگے قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، بے شک ہمارا رب، یہ دراصل یہ لفظ قسم کا فائدہ دیتا ہے کہ اللہ کی قسم، یا اللہ جانتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں. اور پھر فرمایا وما علینا الا البلاغ المبین، ہمیں تو صرف پہنچانے کا حکم ہے، ہم ظاہراً تمہیں بات پہنچا رہے ہیں، منوانے کا حکم نہیں ہے. ہم جو اللہ کی طرف سے پیغام ہے تم تک پہنچا رہے ہیں. اب جب اس بات کا جواب کوئی نہیں تھا نا، تو ایک نئی بکواس کر دی. کہنے لگے قالوا انا تطیرنا بکم، یہ تمہاری نحوست ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ یہ معاملے کرتے. لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اگر تم باز نہ آئے ہمیں یہ باتیں بتانے سمجھانے سے، تو یا تو ہم پتھر مار مار کے مار دیں گے یا بڑا سخت عذاب دیں گے تمہیں. یعنی 3 باتیں کی کہ تم نعوذ باللہ منحوس ہو، تمہاری نحوست ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے. دوسرا کہا نعوذ باللہ من ذالک، ہم پتھر مار مار کے لارجمنکم، ہم تمہیں پتھر مار لنرجمنکم، ہم تمہیں پتھر مار مار کے مار دیں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ تمہیں بہت سخت عذاب دیں گے، سزا دیں گے. آگے انبیاء کہتے ہیں قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ،
نحوست تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، ہم تو منحوس نہیں ہیں، ہم تو تمہیں خیر کی بات بتاتے ہیں۔ اگر تمہارے اوپر کوئی نحوست ہے، اور واقعتاً کسی چیز کی نحوست نہیں ہوتی سوائے انسان کی اپنی خطاؤں گناہوں کی، اپنے کردار کی نحوست ہوتی ہے۔ کہا قالوا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہاری اپنی وجہ سے ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے، کیوں نہیں بات مانتے؟ کون سی بات ہے جو غلط کر رہے ہیں آپ تمہارے ساتھ؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑے ہوئے ہو۔ جب ان باتوں کا جواب نہیں تھا نا، اب قوم کے لوگ انبیاء کے در پہ ہو گئے کہ انہیں مار دیں، نعوذ باللہ۔ تو ان کو بچانے کے لیے ایک شخص نکلا جس کا اگلی آیات میں تذکرہ ہے۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ انبیاء کے مددگار کو اللہ کیا انعام دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی نبیوں کا مددگار بنائے، ان کی مخالفت سے ہمیں بچائے، کیونکہ انبیاء کی مخالفت دنیا اور آخرت کی بربادی ہے، انبیاء کی اطاعت اور ان کی مدد یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔